بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس نفس بھی ہوتا ہے، نفس اس انسان سے گناہ کراتا ہے۔ انسان کے اندر ایک قوت ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، جب وہ دبا ہوا ہو تو پھر یہ بندہ نیک بن جاتا ہے، اور جب نفس غالب آ گیا تو یہ بندہ گناہگار بن جاتا ہے۔ اس کو دبانا ہی ضروری ہے۔ تو نفس کے بارے میں متعدد مثالیں موجود ہیں۔ نفس انسان کے اوپر جب غالب آ گیا تو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، المجاہد من جاہد نفسا، ترمذی شریف کی حدیث۔ مجاہد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد مع الکفار، جہاد مع النفس۔ جہاد مع الکفار، کفار کے ساتھ دین کی خاطر، ملک اور قوم کی حفاظت کی خاطر، اسلامی ملک اور اسلامی قوم کی حفاظت کی خاطر جب بندہ دشمن کے ساتھ لڑے تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو جب یہ جہاد کسی وقت موقوف بھی ہو سکتا ہے، اگر کفار غالب نہیں ہے، کفار کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس وقت جہاد موقوف رہتا ہے۔ حکم تو ہے لیکن موقوف ہے فی الحال، کیونکہ کسی طرح سے گڑبڑ نہیں۔ لیکن جب کفار کی طرف سے اسلام پر، اسلامی ملک پہ، اسلامی قوم پہ حملہ ہو جائے تو پھر مجاہدین اسلام جہاد کرتے ہیں، اس وقت یہ جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جہاد کبھی موقوف رہتا ہے، کبھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک قسم کا جہاد ایسا ہے جو 24 گھنٹے ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور جو کافروں کے ساتھ جہاد ہے تو وہ کبھی کبھار کسی پر ہوتا ہے، کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک جدا موضوع ہے کہ کس پر ہوتا ہے کس پر نہیں، لیکن اس کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہے کہ بعض لوگوں پر وہ جہاد ہوتے اور بعض لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ہر مسلمان عاقل، مسلمان بالغ پہ یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، کسی بھی وقت یہ جہاد موقوف نہیں رہتا ہے، ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہی کرنا ہوگا، اس کے خلاف ہی لڑنا ہوگا، تب یہ نفس دبے گا۔ اور جب نفس دب گئی ہے تو پھر مزے کامیابیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسی حدیث کے اندر، المہاجر من حجر الخطایا، ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من حجر الخطایا بالذنوب۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ وقت کے لیے ہجرت فرض تھی، مکہ معظمہ کے اندر کفار و مشرکین کا غلبہ تھا، تو اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ ہجرت کہتے ہیں اپنے دین اور نیک اعمال کے بچاؤ کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کے پرامن جگہ کی طرف منتقل ہونا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس وقت یہ فرض تھی، لیکن جب اسلام غالب آ گیا سن 8 ہجری کے بعد، سن 8 ہجری کے بعد اسلام غالب آ گیا، 1 لاکھ سے اوپر جو ہے نا مسلمان بن گئے تھے، اس سے پہلے مسلمان کم تھے، تو پھر کہ ہجرت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا کہ اب یہ لازم نہیں ہے۔ اب ایک طرف کیا ہے جی ہجرت فرض تھی، لیکن کچھ وقت تک فرض تھی، پھر کہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن ایک قسم کی ہجرت ایسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہر مسلمان پہ 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی نہیں، ہر مسلمان کے اوپر بھی وہ ہجرت فرض ہے، اور وہ کیا ہے من حجر الخطایا، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے بچنا، یہ کیا ہے جی یہ ہر مسلمان کے اوپر 24 گھنٹے جو ہے نا یہ ہجرت فرض ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو 2 قسم کی باتیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک جہاد
کہ نفس کے ساتھ جہاد کرے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہجرت کرنا، یعنی گناہوں کو چھوڑنا. یہ دونوں اعمال ہر مسلمان عاقل بالغ پہ 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں فرض ہے. تو اگر ایک بندہ یہ کہے کہ یہ نفس کے ساتھ میں کس طرح جہاد کروں گا، یہ نفس کو پھر ناراض ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. جب اس کی تمناؤں پر، جب اس کی خواہشات پہ میں نہیں چلوں گا، جب اس کے تقاضوں پر میں نہیں چلوں گا، تو پھر یہ تو ناراض ہو جائے گا، یہ خفا ہو جائے گا. تو میں کس طرح نفس کے ساتھ جہاد کر سکتا ہوں؟ تو اس کے ساتھ سختی کرنا یہ اصل چیز ہے، جس سے نفس دب جاتا ہے. اور اس کی مثال علامہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی ہے کہ نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. ایک ماں ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ 2 سال یا 2.5 سال، اس کے اندر علماء کے اختلاف ہے. تو جب عام قانون کے مطابق 2.5 سال تک ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں 2 سال تک ہے. 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، لیکن جب ایک ماں دودھ پلا رہی ہے، اب یہ کہتی ہے کہ 2-2.5 سال سے اوپر بچہ ہو گیا، اب یہ کہتی ہے کہ میں دودھ سے نہیں چھڑاؤں گی، کیونکہ یہ میرے بچہ روئے گا، میرے بچے کو پریشانی ہوگی، میرا بچہ کمزور ہو جائے گا، میرے بچے کو تکلیف بنے گی، لہٰذا میں دودھ سے نہیں چھڑاؤں گی. اب یہ ماں جو کہتی ہے کہ میں 2-2.5 سال سے اوپر بھی بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ 2-2.5 سال سے اوپر جو بچہ دودھ پیے گا بعد میں، تو اس کو نقصان ملتا ہے اسی دودھ سے، اس کے لیے یہ مضر ہے. اب جب ایک ماں صرف اپنے بچے کی خفگی کی خاطر، اس کے ناراض ہونے کی خاطر، اس کے رونے کی خاطر دودھ سے نہیں چھڑائے گی، تو یہ بچہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کے لیے یہ دودھ مضر بنے گا، اس کو نقصان ملے گا. کیوں؟ ماں نے کہا کہ یہ روئے گا، ماں نے کہا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، پریشان رہے گا، اس کی وجہ سے یہ ماں یہ کام نہیں کر سکتی. علامہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندے، اگر تم کہتے ہو کہ میں نفس کو گناہوں سے، تمناؤں سے، خواہشات نفس سے کس طرح میں روکوں، اگر روکوں تو یہ چلائے گا، یہ روئے گا، یہ پریشان رہے گا، تو اب دیکھیں اگر ادھر دودھ سے چھڑایا بچے کو تو بچے کی زندگی بچ سکتی ہے، بچے کو صحت مل سکتی ہے. ادھر اگر اس بندے نے نفس کو گناہ سے بچا لیا تو یہ نفس بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور نفس کمزور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے نفس دب جاتا ہے، اس کی وجہ سے نفس گناہوں سے رک جاتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، کہ نفس بہت کچھ چاہے گا، نفس کی بہت چاہتے ہوگی، لیکن بندے کو چاہیے کہ اس کی ہر چاہت پہ نہ چلے، اس کی ہر مرضی پر نہ چلے. علامہ تانوی رحمہ اللہ ایک اور مثال، بہترین مثال دیتے ہیں، غور سے سنا کریں تو یہ مثال سمجھنے والی ہے. فرماتے ہیں کہ بادشاہی وقت کا، یہ سمجھانے کے لیے ایک بہترین بات بتاتے ہیں. اس طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو علماء جو ہوتے ہیں باریک نظر والے ہوتے ہیں، تو وہ ایک واقعے کو صرف واقعہ نہیں سمجھتے ہیں، ان سے ایک سبق لیتے ہیں. تو لہٰذا بادشاہی وقت تک اس کی نارینہ اولاد نہیں تھی، اس کا ایک وزیر تو اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ بیٹا جو ہے نا دربار میں حاضر کرو، لے آؤ. جس کی نارینہ اولاد نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دے، جن کی نہیں ہے، جن کی ہے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے. تو اس بندے کو یہ طلب تھی، بادشاہ وقت کو یہ طلب تھی کہ میں اس کے بچے کے ساتھ تھوڑا سا پیار کروں. وہ بچہ حاضر کیا. اسی وقت جو ہے نا وزیر سے بادشاہی وقت کہنے لگا کہ میرا حکم ماننا ہے اس بچے کے بارے میں. کیا حکم ماننا ہے حضرت؟ ماننا یہ ہے کہ یہ بچے جو کچھ چاہے گا تم نے منع نہیں کرنا ہے، ضرور سب کچھ دینا ہوگا، اس کے ہر تقاضے پر تم نے چلنا ہوگا، اس کی ہر چاہت اور مرضی تم نے پوری کرنی ہوگی، لہذا تیرے اوپر یہ میری طرف سے لازم ہے، حکم ہے. اس نے کہا حضرت یہ مشکل حکم ہے، یہ مشکل کام ہے،
بچے کا ہر تقاضا بندہ پورا نہیں کر سکتا ہے، بندے کی ہر چاہت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کو چونکہ معلوم نہیں تھا اس کی نارینہ اولاد اس طرح تھی نہیں کہ جس کے سامنے یہ بات آ جائے، تو اس نے بار بار کہا، آخرکار جو ہے نا اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی، اللہ کی قدرت دی، اللہ کا عجیب انداز ہوتا ہے سمجھانے کے لیے کیا کیا مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بچہ رو پڑا۔ جب بچہ رو پڑا تو بادشاہ وقت نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے سوئی چاہیے۔ اچھا یہ تو بڑی بات نہیں ہے، آرڈر نافذ کیے بھائی سوئی لائے۔ تو پھر جو ہے نا کچھ وقت اس کے ساتھ ہی بچہ کھیلتا رہا، پھر بعد میں پھر رو پڑا تو بادشاہی وقت نے پھر پوچھا اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ایک ہاتھی بھی لے آئے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، بندے اور کارندے بیچ دیے، چڑیا گھر سے جو ہے نا ان کے اپنے حملہ کے ساتھ وہ ہاتھی حاضر کیا گیا، جب وہ بھی لایا گیا، اب جو ہے نا اس کو دیکھتا رہا بچہ خوش ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد دوبارہ رو پڑا، تیسری بار جب رو پڑا بادشاہ نے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اب اس ہاتھی کو اس سوئی کے سوراخ میں داخل کرو۔ بادشاہ کے وقت پریشان ہو گیا، اب یہ تو ناممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ میں اتنا بڑا ہاتھی کون داخل کر سکتا ہے؟ آگے سے جو ہے نا یہ پریشان ہو گیا اور بچے کا باپ ہنستا رہا کہ حضرت تم نے کہا کہ اس کی ہر چاہت کو پوری کرنی، اب یہ پوری کرو آپ، یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، میں جب گھر میں چلا جاؤں تو پھر وہ میری مرضی، اب یہ آپ پوری کر لیں گی حاجت، یہ چاہت۔ تو آگے سے جو ہے نا علامہ تنویر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ایک سبق بنا دیا کہ نفس یہ بچے کی طرح ہوتا ہے، یہ سب کچھ مانگے گا، کبھی دین کے اوپر تمہیں لائے گا اور کبھی ایسا گناہ تجھ سے کرائے گا کہ تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ یہ مجھ سے کیا کرا رہا ہے۔ تو اس لیے نفس کی ہر حاجت اور ہر چاہت اور مرضی پہ جب بندہ چلے گا تو ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو آپ نے دبا دیا، اپنے کنٹرول میں رکھا، تو پھر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نفس کے مختلف قسم کے منصوبوں سے تجھے حفاظت مل سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس کا تابع نہیں بننا چاہیے، نفس کو اپنے تابع بنانا چاہیے۔